آج جو کورس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لرننگ تھیریز. آج کے اس کورس میں اور آنے والے لیکچرز میں what we will try to understand is that we will be looking at different theories and different research work جو کہ بہت سے ایجوکیشنل ریسرچرز نے اور اسکالرز نے کیا ہے اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے جس کا نام لرننگ ہے. لرننگ از دا بیسک کور ایکٹیویٹی دیٹ ٹیکس پلیس ایوری ڈے ان ایوری سنگل اسکول آن دس ارتھ, جس کے لیے کہ ہر اسکول مارز وجود میں آتا ہے. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم کسی بھی طرح کی فردر پروسیڈنگ سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ لرننگ کیا چیز ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف لرننگ؟ سو اف یو جسٹ look at the definition and the procedures and principles جو کہ اس definition کو form کرتے ہیں, تو we come to know کہ there are certain basic principles. For example, all human beings learn. Learning is not confined to one specific age. ایک خاص عمر کے لیے learning نہیں ہوتی. بچے بھی سیکھتے ہیں, بوڑھے بھی سیکھتے ہیں, اور بزرگ بھی سیکھتے ہیں اور جوان بھی سیکھتے ہیں. اینڈ ایز مسلمز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے کلیئر انسٹرکشنز ہمارے دین میں موجود ہیں کہ روز اول سے لے کر اپنے آخری سانس تک آپ علم سیکھنے کو اور سیکھنے کو نہ بھولیں. یہ ہمارے لیے ایک کلیئر کٹ انسٹرکشن موجود ہے. یہی انسٹرکشن آج ہم بہت فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر ریسرچ از گوئنگ ٹو انڈورس دا سیم انسٹرکشن وچ واز گیون ٹو اس اراؤنڈ 1500 years back by our religion, Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So all adults, children, human beings, they learn. Rather, if we just look around, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر زندہ چیز, اس زمین پر سانس لینے والی ہر چیز کی زندگی میں لرننگ کا پروسیجر شامل ہے, لرننگ کا عمل دخل شامل ہے, چاہے وہ حیوان ہو یا انسان ہو, شجر ہوں یا پرندے ہوں, ان کی زندگی لرننگ سے مبرہ نہیں ہے. لرننگ is commonly defined as a process that brings together certain changes, certain experiences جو کہ ہماری cognition یعنی ذہن پر, ذہن کی اختراعات پر, ہماری mental reasoning پر, انٹلیکچوئل لیول پر, ان پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے. یہ ایسے تجربات ہیں جو ہمیں نوئنگلی, ان نوئنگلی, کانشیسلی یا انکانشیسلی ہماری کوشش کے نتیجے میں یا بغیر کسی کوشش کے تحت ہماری زندگی میں آنے والے واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, اور اس سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھے بغیر نہیں رہتا جو اس کے ذہن پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر چھوڑتے ہیں. لرننگ ایک ایسا پروسیجر ہے جو ہمارے ایموشنز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, یعنی کہ جذبات پر. اور اگر ہم تیسرے لیول پر یا تیسری طرح کی لرننگ پر جائیں تو یہ ان ایکسپیرینسز پر بھی مبنی ہے جو کہ انسان کی ذات سے بالا تر ہیں اور اس کے ارد گرد کی دنیا میں موجود ہونے والے اور وقوع پذیر ہونے والے ڈفرینٹ واقعات جو رونما ہوتے ہیں ہر روز کی زندگی میں, ان کے نتیجے میں بھی ہماری زندگی پر جو اثر چھوٹتا ہے انوائرمنٹل انفلوئنسز کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے بھی انسان جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے سیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ بیسیکلی, جیسے کہ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں کہا کہ انسان, حیوان, پرند, چرند, ہر زندہ شے لرننگ کے پروسیجر سے اور لرننگ کے پروسیس سے مبرہ نہیں ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ وہ کون سا ایسا ڈفرینس ہے جو کہ انسانوں کی زندگی میں اور باقی چیزوں کی زندگی سے فرق ہے. سو اف یو جسٹ لک ایٹ آل دیز 3 factors, so you will come to know that emotions is the thing which makes learning a very different procedure for human beings. In human beings' life, it's very, very different. Learning is also commonly defined as acquiring, enhancing or making changes in our society. Now, how do we make those changes? It depends in the form of knowledge, ہماری skills, values اور world views کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس سے ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو, اپنی اسکل سیٹ کو, اپنی زندگی میں ویلیوز کو اور دوسروں کی زندگی میں ویلیوز کو کس طرح سے ہم متاثر کرتے ہیں. پہلے خود متاثر ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے ہم کیسا اثر چھوڑتے ہیں. یاد رکھیے کہ حدیث میں کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس. سو جو کچھ انسان سیکھتا ہے اس کے لیے بہترین انسان وہ بتایا گیا جو دوسروں کے لیے فلاح کا باعث ہو.